تو یہ ٹینکر ہم تو کہتے ہیں سرکاری طور پہ پانی آئے, یہاں لوگوں کے گھروں میں جائے, سرکار یہ کام سنبھالے اپنا, اگر کر سکتی ہے تو, اگر نہیں کر سکتی ہے تو کم از کم ہمیں تو کرنے دے, جو کام کر رہے ہیں ہم تو ہمیں کرنے دیں, مہربانی کریں ہمارے. غوری ٹاؤن میں یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ جو غوری ٹاؤن ہے یہ ان لیگل, بار بار کہتے ہیں کہ اس کو آپ فنڈ نہیں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ جس طرح سید پور ویلیج بنا ہے اس طرح غوری ٹاؤن ویلیج اگر بن جائے تو آسانی ہو سکتی ہے کہ فنڈ بھی لگانا آسان ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. السلام علیکم. خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد. اس ٹائم میں موجود ہوں غوری ٹاؤن میں. میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی سماجی علاقے کی آن, اس علاقے کی شان, خاص کر جو ہے غوری کے لیے ان نے بہت کام کیا. محمد صفدر کھوکھر جو ہیں, ان کے آفس میں اس ٹائم موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں موصوف, ان سے جانیں گے کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار کیا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اس علاقے کو کیا جو ہے سہولیات مہیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ ان نے اس علاقے کے بہت سارے مسائل حل کیے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا. سب سے پہلے ان سے ان کا انٹروڈکشن جان لیتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن وغیرہ کروا دیں, اس کے بعد باقی گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جی محمد صفدر کھوکھر میرا نام ہے جی. میں اس ایریے کا مقامی ہوں. تو الحمدللہ جی 2015 سے ہم نے سیاست کا آغاز کیا اور آغاز بھی اس لیے کیا کہ اس علاقے کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو بیسیکلی ہمارا جو ایریا ہے وہ ہے گنگال ایسٹ کے نام سے ہے. تو ہمارا یہ گاؤں ہے پرانا. یہ بتائیے گا اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا آپ نے بیڑا کب سے سنبھالا اور آخر کیسے خیال آیا کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کو ترجیح بنیادوں پر آپ جو ہے اس کے مسائل حل کریں؟ دیکھیں اس میں ہمارے علاقے میں یہ پوزیشن تھی کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم این اے ہر نون لیگ کے باقی بھی بنے ہیں لیکن کام نہیں ہوا. اور 2015 میں جب بلدیات آئے ہیں تو اس میں ہم نے حصہ لیا ہے. بلدیات میں اس لیے لیا تھا حصہ کہ اس علاقے میں جو کام ہے, جو ضروری کام ہے وہ ہونے چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارا گاؤں ہے, آپ یقین مانیں کہ اس گنگال میں یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ جو گلیوں کے نمبر ہوتے ہیں, گھر کے نمبر, وہ ابھی تک نہیں لگے تھے. وہ ہم نے لگائے ہیں, ابھی لگائے ہیں کچھ یہ 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے ہم نے وہ آغاز کیا کہ اس میں جو ہے نا وہ کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو گھر کا نمبر اور گلی کا نمبر ہو کہ کہیں کسی جگہ پہ کسی بینک میں کہیں بھی اگر کوئی اپنے بچے کا نام درج کروانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا گلی نمبر اور مکان نمبر بھی ہونا چاہیے. تو یہ آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنی محرومیاں ہیں ہمارے علاقے میں کہ یہاں پہ صرف ہمارے علاقے میں یہ پوزیشن ہے کہ گلی نمبر اور گھر نمبر نہیں تھا, کہ جو ہم نے خود یہ شروع کیا کام اور اس پہ ہم نے پھر ورک کیا اور اس پہ یہ ہم نے وہ لگائے. سر کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے انسانی زندگی کے لیے ایک اہم جز ہے اور پانی جو ہے اس کے بغیر انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے لیے آپ نے بہترین ورک کیا اس علاقے میں, اس حوالے سے بتائیے گا. جی اس میں ہم نے ورک تقریباً ہمیں 2 سال ہونے والے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کا ورک جاری تھا لیکن کام جو شروع کیا ہے وہ ہمیں تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اور اس علاقے میں زیادہ جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہی ہے. پانی کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے زندگی نہیں ہے. اور باقی بجلی سے گزارا کر لیتا ہے انسان, گیس کا کر لیتا ہے اور متبادل ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پانی کے بغیر بہت مشکل ہے. اور ہمارے اس علاقے کی یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ آہستہ آہستہ پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے. اب ہمارے اس جو بیلٹ ہے ہمارے والی یہ جو گنگال کے ایریا ہے پورا کھنے تک جو ایریا بنتا ہے, اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں سے ٹیوب ویل لگ کے راولپنڈی میں جا رہے ہیں. حالانکہ اس کا متبادل ہونا چاہیے کہ سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے, حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ آلریڈی جو ڈیم ہے ڈیموں سے پانی ان کو سپلائی کرنا چاہیے راولپنڈی میں. لیکن یہ جو اسلام آباد میں پانی ہے اب ہمارے کم از کم 150 فٹ تک پانی کا وہ جو لیول ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. اس لیول کو آپ دیکھیں مجھے کہ چھوٹے جو بور تھے ہمارے گھروں میں عام استعمال کے لیے ہوتے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اب ٹیوب ویل کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے 2 سال میں جو ورک کیا, ہم نے اس ایریے میں جو ٹیوب ویل بنائے ہیں
اب 3 بڑے ٹیوب ویل جس کو 18 انچ کا ٹیوب ویل ہوتا ہے وہ 3 ٹیوب ویل بیٹھ گئے ہیں, 2 ہمارے 12 انچ کے ٹیوب ویل تھے وہ بیٹھ گئے ہیں, 5 ٹیوب ویل بیٹھ گئے ہیں. یہ پوزیشن ہے کہ پانی کا لیول اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ اب اس ایریے میں نہیں ہے. اب ہمیں وی آئی پی فیس 1 جو کھنہ ایسٹ ہے وہاں سے پانی کی سپلائی کا اب کام شروع کرنا پڑے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے 2-3 مسائل جو ہے بہت گمبھیر مسائل یہاں پہ ڈسکس کیے ہمارے ساتھ, اس میں یہ بتائیے گا خاص کر عوام کا کیا رد عمل ہے اور دیگر انتظامیہ یہاں کی جو ہے اس کا کیا رد عمل ہے, اور آپ کیا جو ہے اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی تھی یہ پانی والی ابھی آدھی بات ہوئی ہے, ابھی پوری میں بات مکمل کرتا ہوں. اچھا, اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ جو کام کیا اس میں پھر ہم نے یہ جتنے ٹاؤن ہیں نزدیک ٹاؤن ہیں 5-6 ٹاؤن ہیں, ان میں ہم نے پانی کی سپلائی شروع کی ہے. اس کے بعد گنگال کی بھی سپلائی شروع کی ہے. اب 5 یہاں پہ ٹیوب ویل آلریڈی بیٹھ گئے ہیں جن میں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا کہ عوام تو میرے ساتھ ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. میں نے اس دن بھی بات یہ کی تھی جس دن مجسٹریٹ صاحب آئے ہیں ان کو اپلیکیشن دی گئی اور وہ آئے ہیں, وہ آ کے جو ہمارے کچھ ٹیوب ویل چل رہے ہیں ان کو سیل کر دیا. اب نہ ہمیں کوئی نوٹس کیا گیا نہ ہمیں بلایا گیا. اب ہم تو کہتے ہیں سرکاری طور پہ پانی دیا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آئیں سرکاری طور پہ لوگوں کو سپلائی کریں, ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کام. لیکن نہ وہ خود سپلائی کر رہے ہیں اور نہ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. اچھا, وہ اپلیکیشن گئی کہ جی ہمیں پانی کم مل رہا ہے, جی نہیں مل رہا ہے. جی مجسٹریٹ صاحب کا کام تھا ہمیں نوٹس کرنا, ہمیں بھی بلانا, دوسری پارٹی کو بھی بلانا اور اس مسائل کو سننا, اس مسائل کا حل نکالنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سیل کر دو کہ جن کے گھر پانی جا رہا ہے ان کے گھر بھی بند ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آج کل زیادہ تر یہ چل رہا ہے جی کہ یہ ایک ٹینکر مافیا یہاں بن گیا ہے, ٹینکر مافیا. اب دیکھیں کرال کا ایریا ہے, شریف آباد کا ایریا ہے, کچھ غوری کے ایسے ایریے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, لائنیں بھی نہیں ہیں. اب یہ ٹینکر اگر وہاں پہ نہ جائے تو ان کا گزارا بہت مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا گزارا. تو یہ ٹینکر ہم تو کہتے ہیں سرکاری طور پہ پانی آئے, یہاں لوگوں کے گھروں میں جائے, سرکار یہ کام سنبھال لے اپنا, اگر کر سکتی ہے. اگر نہیں کر سکتی ہے تو کم از کم ہمیں تو کرنے دے, جو کام کر رہے ہیں ہم تو ہمیں کرنے دیں, مہربانی کریں ہمارے. سر اس حوالے سے عوامی رد عمل بھی آپ کے پاس سامنے آتا ہوگا اور دیگر انتظامیہ کے پاس بھی جاتا ہوگا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں عوام, میں نے آپ کو کہا عوام میرے ساتھ ہے. عوام اس دن بھی آئی ہے جس دن یہ ٹیوب ویل بند ہوئے ہیں, اس دن بھی عوام آئی ہے. عوام نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں پہ آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. میں نے اس دن بھی ان کو بتایا. اچھا, پھر ہم نے بیٹھ کے طے ہو گیا کہ جی پانی کی سپلائی کا. پھر مجسٹریٹ صاحب نے کیا کیا کہ میرے خلاف ایف آئی آر لانچ کر دی کہ جی انہوں نے ٹیوب ویل کھول لیے ہیں. اب جن لوگوں کو پانی مہیا کرنا تھا, دونوں پارٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا, پانی شروع ہوگی سپلائی, لیکن اس کے باوجود بھی مجسٹریٹ صاحب نے ایف آئی آر دے دی کہ یہ لوگوں کی جو سہولت لوگوں کو دی ہوئی ہے یہ بند کی جائے. اسی طرح مزید کتنے لوگ ہیں جو ہمارے انہی کاموں میں رکاوٹ ہیں کہ یہ بندہ کہیں آگے نہ نکل جائے, سیاست میں مزید اس کی جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کے دلوں میں وہ آ جائے. تو اس لیے یہ لوگ, میں ان کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یا خود کام کریں یا کسی کو کام کرنے دیں. اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم کسی کو تو کام کرنے دیں, تو مہربانی کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں مزید ایسے کون سے مسائل ہیں جو غوری ٹاؤن کے خاص کر جن کو حل کرنا جو ہے ایک اہم اقدام ہے, اور جن کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس لائے عمل موجود ہے؟ دیکھیں اس میں جب یہ بلدیات الیکشن آئے تھے تو اس وقت بھی میں جہاں پہ بھی گیا ہوں تو یہی بات کی ہے غوری ٹاؤن میں بیسکلی. باقی تو گنگال تو خیر پرانی آبادی ہے, تو غوری ٹاؤن میں یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ جو غوری ٹاؤن ہے یہ ان لیگل, بار بار کہتے ہیں کہ اس کو آپ فنڈ نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح میں نے ان کو کہا تھا کہ جس طرح سید پور ویلیج بنا ہے اس طرح غوری ٹاؤن ویلیج اگر بن جائے تو آسانی ہو سکتی ہے کہ فنڈ بھی لگانا آسان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں جو ڈیولپر تھا اس نے تو اپنا کام کر دکھایا, وہ ڈیولپ کر کے تو نکل گیا, اپنا پیسہ نکال کے لے گیا. اب وہ نہ آتے ہیں اتنا کچھ ہے, اور یہ رجسٹرڈ ہوا نہیں ہے. تو اب مصیبت بنی ہوئی ہے عام لوگوں کے لیے
تو یہ ولیج کے علاوہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر ولیج ہو جائے تو آسانی یہ ہے کہ یہاں پہ فنڈ لگ سکتے ہیں سرکاری طور پہ. اب ہمارے اس ایریے میں یہ پوزیشن ہے, آپ نے یہ باہر سروس روڈ دیکھی ہے, کھنڈرات بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی سی ڈی اے اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہا. اب یہ اگر صرف پورا ایریا غوری ٹاؤن کا اور دیہی علاقے کا اگر چیک کریں نا آپ, تو کم از کم آبادی جو بنتی ہے کوئی 2-2.5 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے, اس سے زیادہ ہوگی, ٹھیک ہو گیا. اب جو ٹیکس دیتے ہیں, صرف آپ ٹیکس وہ جو رجسٹریوں کے اوپر جو مکان لوگ لیتے ہیں اور رجسٹری کروا لیتے ہیں, انتقال کرواتے ہیں, اس پہ جو صرف فنڈ جاتا ہے وہ کروڑوں روپے فنڈ جاتا ہے, وہ انہی کے پاس جاتا ہے. اور اس میں ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یار یہ ایک سروس روڈ ہے, یہ سی ڈی اے کے ایریے میں آتی ہے, کہ اس کو بنا دیا جائے. یہاں پہ پانی, بارش ہوتی ہے, پانی کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے, یہ پوزیشن ہے. یہاں پہ سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ نالا بنایا جائے. وہ اس میں جب بلدیات تھا اس میں نے یہ چیزیں ساری سامنے رکھی تھیں لوگوں کے, لیکن لوگ میرے ساتھ بھی تھے, لیکن بدقسمتی سے کہ وہ بلدیات مکمل نہیں ہو سکا اور یہ کام رہ گئے. یہ بتائیے گا کہ یہاں کی لوکل عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, کیونکہ وہ سننا چاہتے ہیں اور مزید جو ہے آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. دیکھیں, میں تو عوام کو بار بار یہی کہوں گا کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے اس چیز پہ کہ کون کام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, کون غلط کام کر رہا ہے, کون ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر عوام خود سامنے نہیں آئے گی تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر صرف وہی جو 8-10 بندے ہیں انہی کو سامنے رکھے گی تو پھر عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. عوام کو خود سامنے آنا پڑے گا, ہر مسئلے میں سامنے آنا پڑے گا, تب بھی جا کے ان کے مسائل حل ہوں گے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے محمد صفدر صاحب جو کہ غوری ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. ان نے چیدہ مسائل جو ہے گنے اور غوری ٹاؤن کے خاص کر جو ہے ان نے بتایا کہ کس طرح سے یہاں کے مسائل جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اور مگر یہاں کی عوام کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے اور ان تمام تر مسائل میں یہ قابو پا سکتے ہیں اگر انہیں جو ہے عوام کا ساتھ حاصل ہو. اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.